وسیم میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوان بشیر صاحب موجود ہیں. ان کی جو ہے وہ ہم جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے. جناب یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے پاس آ جاتے ہیں. آپ کی وجہ سے فارمر حضرات کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں سر, مہربانی تو مجھے خوشی ہوتی ہے. سر آج نا ہم جاننا چاہ رہے ہیں میسٹائٹس یا ساڑو کے بارے میں, جو اکثر کامن بیماری ہے فارمرز کی اور ان کے فارم پہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے. سر یہ ساڑو ہے کیا, اس کی وجوہات کیا ہے, یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی, ہم اس کو ٹیکنیکلی میسٹائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. میسٹائٹس کی میجر دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک ہے ایکیوٹ میسٹائٹس, ٹھیک ہے سر, جس کو ہم چندری عام زبان میں چندری کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک ہے کرونک میسٹائٹس, جس کو ہم ساڑو کہتے ہیں. رائٹ سر. چندری میں یکدم ہوانہ اس کا سوج جاتا ہے, دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, ہوانہ سخت ہو جاتا ہے. اور ساڑو میں یہ ہوتا ہے کہ دودھ تو ٹھیک رہتا ہے لیکن آہستہ کم ہونا چاہیے, ہوانہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایڈوانس قسم میں جا کے تھن میں ناڑ بن جاتی ہے, فائبروسس بن جاتی ہے, جو کہ ہوانہ کا مستقل خرابی کا باعث بنتی ہے. رائٹ سر. یہ 450 سے زیادہ جراثیم ہیں جو وائرس, بیکٹیریا وغیرہ اور فنگائی جو اس کی وجہ ہے. اور میں زیادہ تر جو ہیں جو جراثیم ہیں وہ ہمیشہ باہر سے انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ ساتھ کچھ کیمیکل ایجنٹ ہیں جو میسٹائٹس کا باعث بنتے ہیں, جیسے افلاٹاکسن ہے, وہ ہمارے جانوروں میں میسٹائٹس کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا, اس میں آپ کو بتانا چاہوں کہ افلاٹاکسن جو ہے یہ ہمیں ہمارے جو فنگس لگی, الی لگا زیادہ روٹیاں, ٹھیک ہے سر, یا کھال وغیرہ سے ملتی ہے, یہ جو یا رائس پالش پرانی پڑی ہو تو اس سے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. آپ کو اگر مکئی کا دلیا پرانا پڑا تو یہ مین سورس ہے افلاٹاکسن کے. ٹھیک ہے سر. جہاں تک بیکٹیریا کا تعلق ہے تو فارم کا ماحول اگر صاف ہوگا تو باہر سے بیکٹیریا کی انٹری ہوانہ میں بہت محدود ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. جس کی وجہ سے اس کے چندری ہونے یا ساڑو ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر زیادہ تر جو بیکٹیریا ہے وہ تھن پہ حملہ آور باہر سے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے سر, اندر سے نہیں ہوتے. چوٹ لگنے کے بعد یا تھن کا منہ زخمی ہونے کے بعد, ٹھیک ہے سر, یا ذمہ دار بھائی ہمارا کو اپنی طرف سے تھن کا منہ بعض وقت بند ہو جاتا ہے, اپنی طرف سے مرغی کا پر, ٹھیک ہے سر, یا کبوتر کا پر, یا کوئی اور جو تیلا ہوتا ہے بانس جھاڑو کا, وہ تھن میں داخل کرتا ہے, اس سے جراثیم ہوتے ہیں وہ بعد میں چندریا ساڑو کا باعث بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. لہٰذا اگر ہم جانور کے تھن کے ساتھ, تھن دیکھیں میری بات سنیں اتنا امپورٹنٹ ہے, ایک بھینس کے 4 تھن ہیں یا گائے کے 4 تھن ہیں, تو آپ اس کو فیڈ اس لیے کر رہے ہیں, بریڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ 4 تھنوں سے دودھ لیں. ایسے ہی بالکل ٹھیک بات. تو اگر ایک تھن خراب ہو گیا, اس میں چوتھا حصہ بھینس کا یا گائے کا آپ کا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے سر. لہٰذا تھن ہوانہ کی حفاظت بہت ضروری ہے, صفائی بہت ضروری ہے. میں ذمہ دار بھائیوں کو عموماً کہتا ہوں کہ دن میں ہر روز ممکن, اگر ممکن نہ ہو تو دن میں 3-4 ہفتے میں 3-4 دفعہ آپ جانور کے ہوانہ کو صاف پانی یا ڈیٹول ملے پانی سے دھوئیں, تاکہ اس کا جراثیم کا جو لیول ہے ہوانہ پہ وہ لو. دیکھیں ہوانہ جو تھن ہے اس کا گائے بھینس کا وہ نیچے لٹک رہا ہے. ٹھیک ہے سر. وہ جانور جب بھی بیٹھتا ہے زمین کے ساتھ لگتا ہے. رائٹ سر. اس لیے, اور جو تھن کے دودھ نکالنے کا سراغ ہے اس کو اگر اس کی اناٹمی پہ غور کیا جائے تو وہ تھوڑا ہلکا سا شیلو ہوتا ہے یا باہر نکلا ہوتا ہے, اور وہ ایسی اس کی حالت ہوتی ہے کہ وہ جراثیم کو ہاربر کر سکے, جو جراثیم بعد میں چندری ہوانہ کا یا سوزش کا باعث بنتا ہے. جو ہمارے کارپوریٹ فارمنگ ہے اس میں باقاعدہ ڈپس ہیں. ٹھیک ہے سر. جو چوائی کے بعد ہم جانور کے ہوانہ کو اس میں ڈپ کر دیتے ہیں تاکہ جراثیم کچھ دعات کی ایک لے طے اس پہ آ جائے. ٹھیک ہے سر. اور وہ اس کو جو ہے نا چند جراثیم داخل نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. لہٰذا ذمہ دار بھائی درخواست ہے کہ جب آپ دودھ دھونے لگیں, ہوانہ کو دھوئیں تو صاف پانی سے دھوئیں, گندے پانی سے نہ دھوئیں. دھونے کے بعد اگر ہو سکے تو ایک کپڑے کے ساتھ خشک کریں اس کو, پھر اس کی دودھ چوائی کریں. اس سے آپ کے دودھ کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی اور جراثیم کا استعمال کم ہو جائے گا. اور اگر ممکن ہو, اگر آپ کے لیے ممکن ہے بلکہ ممکن کرنا چاہیے, تو ٹیپ ڈپ استعمال کریں. اگر ٹیپ ڈپ تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے سر, تو میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں, وہ بنا لیں. عام طور پہ بازار سے پائیوڈین ملتی ہے. ٹھیک ہے سر. ایک پائیوڈین کی بوتل لیں, جتنی بوتل ہے اتنا ہی صاف پانی اس میں ڈالیں جتنا وہ لیکوڈ ہے. یہ آپ کا سلوشن بن گیا. آپ نے ایک گلاس میں ڈال لینا اور سمپل اس کو اٹھا کے تھن کا منہ اس میں ڈبو دینا ہے چوائی کے بعد. ٹھیک ہے سر. اور ذمہ دار بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ چوائی کے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ
وہ جانور کو اس طرح رکھے کہ جانور کھڑا رہے بیٹھے نہ, ٹھیک ہے سر, تاکہ جراثیم جو ہے وہ, کیونکہ چوائی کے بعد 20-24 منٹ سے آدھا گھنٹہ تک جانور کے تھن کا منہ کھلا رہتا ہے, ٹھیک ہے سر, تاکہ وہ جراثیم اندر داخل نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب ایک میں بات اور جاننا چاہ رہا ہوں, اکثر ہمارے فارمر بھائی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی گال وڈی, ساڑو, منہ سڑی اور ہوانے سے چھٹکیاں آنا, یہ سارا مسٹائٹس کا ہی حصہ ہے؟ جی گل وڈی اس میں مسٹائٹس کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور منہ سڑی بھی مسٹائٹس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, منہ سڑی تھن کے منہ کے آگے چوٹ لگتی ہے, ٹھیک ہے سر, جس وقت اس کے دودھ کی جو دھار ہے وہ بریک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے جی. جو گل وڈی ہے وہ تھن کے سائڈ پہ ایک زخم بنتا ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جی, تھن کے سائڈ پہ زخم بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو اس کو ہم ٹیٹ السر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ٹیٹ السر ہے, اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ. باقی اس میں چھڈی آنا, جو خون میں پھٹکری آنا یا خون آنا, یہ علیحدہ, یہ چندری یا ساڑو کی اقسام ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک تو فارمر بھائی جو ہے وہ ڈپنگ سلوشن کا استعمال کریں, اگر نہ اویلیبل ہو تو جو آپ نے فارمولہ بتایا کم از کم وہ ضرور کریں. اچھا, اس کے بعد اگر ذمہ دار بھائیوں کے لیے خاص پیغام یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ آپ کے تھن جانور کے حوالے سے, آپ کے جانور کے حوالے سے چھڈی شروع ہوتی ہے یا کوئی ایسا چیز شروع ہوتی ہے جس سے آپ دودھ میں اب نارملٹی آتی ہے, تو آپ فوری طور پر ہمارے پاس سیمپل لے کے آئیں اور فوری طور پہ اس کا علاج کریں. آپ جلدی علاج شروع کریں گے تو جانور جلدی ٹھیک ہوگا, اگر آپ پرانا کر کے آئیں گے تو جانور کا علاج مشکل ہو جائے گا. بالکل اور ذمہ دار بھائی التماس ہے دودھ لانے کا, جو ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی آیا تو سیمپل ٹھیک نہیں لے کے آیا تھا, ہم اس کو ٹیسٹ نہیں لگا سکے. ٹھیک ہے سر, سیمپل لانے کا ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ صاف 10 ml کی سرنج لیں, ٹھیک ہے سر, تھن کو صاف کریں, اچھی طرح خشک کریں, خشک کرنے کے بعد ایک دھار زمین پہ ماریں اور سرنج کے پیچھے سے اس کا جو پلنجر ہے وہ نکال لیں. ٹھیک ہے سر, اس کو ایک دھار اس تھن سرنج میں ماریں اور اوپر پلنجر لگانے کے بعد ہمارے پاس لے آئیں. بالکل ٹھیک ہے سر, اور ہم اس کو ہمارا وہ دودھ جو ہوگا صرف وہ جراثیم لے گا جو ہوانے کے جراثیم ہے, ہم اس کا ٹیسٹ کر کے آپ کو دوائی بتا دیں گے, وہ دوائی لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. فارمر بھائی یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ بجائے کہ آپ اس پہ جو ہے نا وہ اس پہ ویٹ کریں مسٹائٹس پہ, آپ فوری طور پہ 10 ml کی سرنج میں ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق سیمپل کو لے کے آئیں اور اس کا ٹیسٹ یہاں سے فری کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ وائرس, بیکٹیریا, فنگس, ایفلاٹاکسن کے علاوہ یہ مینجمنٹل ڈیزیز بھی ہے جس کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے. جی بالکل, جب صفائی نہیں ہوگی تو جراثیم ہوانے میں داخل ہوگا, جراثیم ہوانے میں داخل ہوگا ایک منٹ بیٹھو, تشریف رکھو, تو وہ چندری اور ساڑوں کا باعث بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو جیسا کہ آپ نے علاج کے حوالے سے تو ہمیں گائیڈ کر دیا کہ فارمر بھائی کیا کیا کر سکتے ہیں, اسی طرح ذرا بتائیے گا کہ مینجمنٹل حوالے سے فارمر کیا کیا کر سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا فارم کا ماحول صاف رکھیں, ٹھیک ہے سر, زیادہ تر اس کے اندر خشک کرے. ٹھیک ہے سر, نمبر 2 ٹی ٹپ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے سر, جو الی زدہ روٹیاں ٹھیک ہے, اور برے سورس کی جو کھل ہے آپ کی اس سے بچیں. ٹھیک ہے سر, اور جیسے جو ہوتا ہے چندری وانے کے سب سے پہلے دیسی ٹوٹکا استعمال کر ٹیسٹ دے رہے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے سر, بعد میں دیسی ٹوٹکے پیش کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیسی علاج کرنا ہی کرنا, بالکل ایسے ہم آپ کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے سر, لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنا تھن یا ہوانے کو, جانور کے تھن یا ہوانے کو نقصان پہنچائیں, بہتر یہ ٹیسٹ کرا لیں. میں آپ کو دوائی بھی لکھ دوں گا جو آپ کو جانور کے اس وقت ٹیسٹ کے آنے تک اس کا بیماری کو روک کے رکھے گی. ٹیسٹ آنے کے بعد ہم پراپر علاج. اور ڈاکٹر صاحب جو دوسرا ایشو آپ نے فرمایا ایفلاٹاکسن یا دوسرے جو ٹاکسن ہے ان سے بچنے کے لیے یا ان کا مطلب جو اثر ہے جی اس کا اثر کم کرنے کے لیے ہمارے پاس مارکیٹ میں بہت سی اقسام کے ٹاکسن بائنڈر موجود ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ ٹاکسن بائنڈر مختلف ان کے خوراک ہیں, 10 سے 20 گرام تک ہم نے ایک جانور کو روزانہ دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, تو اس سے جو افلاٹاکسن ہے اس کے جسم کے اندر جا رہی ہے, اس کے ذریعے وہ بائنڈ ہو جاتی ہے اور جانور کا جو ہے نا چندری وانے کا خطرہ نہیں رہتا. ایک اور بات ہے, افلاٹاکسن کا نقصان یہ ہے کہ جانور کو جو بیانت پہ آنے دودھ نئے دودھ ہونے کے لیے یا اس کے کنسیپشن پہ بھی فرق ڈالتا ہے. اور بہت سے جانور جو بہت دفعہ کراس کرانے کے بجائے ٹھہرتے نہیں ہیں, اس میں زیادہ تر عمل ایفلاٹاکسن کا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ مسٹائٹس کے بارے میں تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ کارآمد باتیں بتائیں اور فارمر بھائیوں کو بہت سارا اس سے فائدہ ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب کی سفارشات پہ عمل کرتے ہوئے آپ لوگ اس جو ہے وہ موذی بیماری سے اپنے جانوروں کو بچا سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب اگین تھینک یو ویری مچ. ہے تو Welcome, فارمیلٹی لیکن welcome. آپ کی بہت مہربانی اور بہت محبت ہے. شکریہ یہ آپ کی محبت ہے, آپ میرے پاس آ جاتے ہیں سر شکریہ. اور میں اسی والے سے ایک بہت وسیع لیول پہ اپنے ذمہ دار بھائیوں کا سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.